آپ نہیں مانتے جشن میلاد النبی کو، حالانکہ ابو لہب نے منایا۔ ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ ابو لہب نے منایا، لیکن تھوڑی سی بات آپ بھی مان لو کہ آپ ابو لہب کی سنت پہ چل رہے ہو، ہم ابو بکر کی سنت پہ چل رہے ہیں۔ ابو لہب نے منایا، تم بھی اس کے پیچھے لگ کر مناؤ، لیکن ابو بکر نے نہیں منایا، ہم ابو بکر کے پیچھے چل کر نہیں مناتے۔ ابو القاسم نے نہیں منایا، ہم نہیں مناتے۔ عمر ابن خطاب نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، اصحاب کرام نے عید میلاد النبی نہ یہ دن منایا، نہ یہ جشن کا دن منایا، نہ محفلیں ہوئی، نہ جلوس نکلے، نہ گدے گاڑیوں اور ٹرالیوں پہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر بازار میں آئے۔ ابتدا کے اندر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پیدائش ہوتا، پھر آہستہ آہستہ محفلوں کے اندر قیام بھی ہونے لگا۔ آپ نے سنی وہ نعت یا نہیں سنی؟ آگے آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ بلکہ کرسی سجتی ہے، بڑی خوبصورت کرسی سجتی ہے، ہم نے بھی وہ سجی ہوئی کرسی دیکھی۔ کہتے ہیں کرسی سجی ہوئی میلاد شریف کے جلسے میں، اور ایک مواحد وہاں سے گزرا، کہا صاحب یہ کرسی کیوں سجائی ہے؟ کہا گستاخ وہابی، تجھے نہیں پتا ابھی رسول اللہ نے یہاں آ کر بیٹھنا ہے، آگے آگے تاج والے، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ کہا اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، جب اللہ کے نبی یہاں آئے تو مجھے بھی دکھا دینا، میں بھی دیکھ کر صحابی کا شرف لے لوں گا۔ کہا تیری آنکھ وہابی گستاخ ہے، دیکھ نہیں سکتی، تینوں نظر نہیں آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے، میں آنکھ بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دے آج، میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لگوا دینا کہ یہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے۔ پھر قیام شروع ہونے لگا، کھڑے ہو جاؤ کہ حضور آگے، مجلس سے نکل جائے جو بے ادب ہے۔ پھر مزید ترقی ہوئی، یہ تو گھروں میں چلے، پھر گھروں سے چلتے چلتے مسجدوں تک پہنچے، پھر مسجدوں سے یہ محفل میلاد نکل کر باہر روڈ کے اوپر آ گئی، سڑک کے اوپر آئی، جھنڈیاں لگنے لگی، نعت خوانی ہونے لگی۔ ابھی بھی خیر تھی، ابھی بھی کچھ نہ کچھ موجودہ صورتحال سے کام ہلکا ہی تھا۔ جھنڈیاں لگتی، نعتیں پڑھی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا، اور جلوس واپس اپنے گھروں کو چلا جاتا۔ لیکن جب انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو شیطان اس کو ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جھنڈیاں، نعت خوانی، اور پھر اس کے بعد آج عید میلاد النبی کے جلوسوں پر نظر ڈال کے دیکھ لو، انڈیا میں ہو یا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکل رہا ہے، اس میں ڈھول بھی پیٹے جا رہے ہیں، اس میں چمٹے بھی بجائے جا رہے ہیں، اس میں سارنگیے بھی ہیں۔ وہ کام، وہ سرنگیاں جو کنجروں کے ہاتھ میں تھی، وہ چمٹے جو کوٹھے والے بجایا کرتے تھے، وہ ڈھول جو میراثی بجایا کرتے تھے، آج وہ سرنگیاں، آج وہ ڈھول، آج وہ کڑے، آج وہ چمٹے مولوی اور ملا بجاتا ہے اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے روک کر گئے، اللہ کے نبی اس عمل سے منع کر کے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساز سے نفرت کرتے تھے، ڈھول سے نفرت کرتے تھے، سرنگی سے نفرت کرتے تھے، لیکن نبی کے نام پر شیطان نے اس امت کو کیسے گمراہ کیا کہ جو عمل اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھے، اس کی پیدائش کے دن وہی اعمال کیے جاتے ہیں۔ عورتیں باہر نکلتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے راولپنڈی کے اندر جلوس دیکھا، ایک کام سے ہم بھی بازار میں سے گزرے، جلوس نکل رہا ہے، بھڑکیلے لباس، میک اپ کیا ہوا نوجوان نوخیز لڑکیاں ہیں اور نوجوان لڑکے ہیں، دونوں جلوس میں گزر رہے ہیں، وہ اس سے فکر کستی ہے، وہ اس پہ فکر کستہ ہے، اور ہے کیا، یہ دونوں عاشقان رسول ہیں۔ سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، نبی کے نام پر، نبی کی شریعت پر، نبی کی سنت پر، نبی کے دین پہ چھریاں چلانے والوں، ایک لمحے کے لیے تو سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مبارک سے باہر نکلے، عورتوں اور مردوں کو راستے کے اندر اکٹھے مخلوط چلتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی برداشت نہیں کر سکے۔ نماز ختم ہوئی، صحابہ باہر نکلے، باہر نکلنے والے عام انسان نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ،
زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابہ ہیں، اور ادھر عائشہ ہے، حفصہ ہے، فاطمہ ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، سودا ہے، زینب ہے، میمونہ ہے، ادھر بھی عظیم الشان ایمان والے ہیں، ادھر ایمان والے ہیں، لیکن ان کا مخلوط اجتماع جو پردے میں چھپے ہوئے ہیں، جو چادروں میں چھپی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کو پسند نہیں آتا۔ فرماتے ہیں عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلا کرو، اور مردوں تم درمیان میں چلا کرو۔ اللہ کے نبی نماز ختم ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے والے صحابہ اور صحابیات کے اختلاط کو پسند نہیں کرتے، اور آج اللہ کے نبی کی پیدائش کا نام لے کر ظالموں نے، دین کے مجرموں اور ڈاکوؤں نے ننگی عورتوں اور مردوں کو، نوجوان لڑکوں کو بازاروں کے اندر اکٹھا کر دیا۔ محفل نعت ہے، خوشبوؤں میں لدی ہوئی، میک اپ پہ لدی ہوئی، میک اپ سے سجی ہوئی عورت، نوجوان لڑکی، آج اسے کوئی روک کر تو دکھائے کہ تو گھر سے باہر نہ نکل، اسے کوئی کہے تو صحیح تو خوشبو لگا کے باہر جا رہی ہے، یہ کہے گی جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے جا رہی ہوں، حالانکہ رسول اللہ تو فرماتے ہیں جو عورت خوشبو لگائے پھر اپنے گھر سے باہر نکلے، کسی نامحرم کے ناک تک اس کی خوشبو پہنچے، فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زانیہ، یہ زانیہ ہے۔ خوشبو لگی ہوئی عورت، غیر مردوں کو اپنے طرح مائل کرنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل پر اس کو زانیہ قرار دے رہے، اور آج امت محمدیہ، امت قرآن، امت اسلام، امت ایمان اپنی نوجوان بچیوں کو تیار کروا کے گھر سے نکال دیتی ہے، جاؤ تم بھی جشن عید میلاد النبی منا کر آؤ۔ عورتوں اور مردوں کا اختلاط